اچھا، اس میں جو ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے وہ ایک ایسا ایلیگیشن ہے جو پریزمپشنز کے اوپر ہے. جنرل ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ پروموشنز کی ہیں. اب ایف آئی آر کی جو اوپننگ لائن ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو سم یوٹیوبرز پروموشنز کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، پبلک کا یا انڈیویجول کا نقصان ہوا ہے یا نیشنل اکانومی کو نقصان ہوا ہے. اب ہاؤ اٹ ول بی ڈیٹرمن، کیسے یہ پتہ چلے گا کہ کسی بندے کا نقصان ہوا ہے؟ اس ایف آئی آر میں کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں ہے، کوئی متاثرہ فریق نہیں ہے، پتہ چلے بھی کہ نقصان ہوا ہے. تو یہ مفروضوں کے اوپر ایک ایف آئی آر دی گئی. اور جو اسٹرالوجی کی اقرا کنول اور اریب پرویز کی عدالت میں پیش اقرا کنول پر گیمبلنگ اپلیکیشنز کی پروموشن کرنے کا الزام عائد ہے، جس کے تحت این سی سی آئی اے نے انہیں طلب کیا تھا. اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر اقرا کنول عدالت میں دھکے کھا رہی ہیں، ادھر ادھر پھر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو جب ان کے جانے والوں نے دیکھی تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ اپنی بچی جو ہے وہ اس کو لے کر اقرا ادھر سے ادھر این سی سی آئی اے کے چکر لگا رہی ہیں. گیمبلنگ اپلیکیشنز کی پروموشن کے تحت ان پر کچھ مقدمات درج ہیں، جس کو ڈکی بھائی کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے تحت گرفتار کیا گیا تھا. اور اب یہ تمام تر مقدمات اقرا کنول جو ہے وہ اس کو پیشی میں وقت رہی ہیں. اور بہت مشکل وقت ہے اس وقت اقرا اور اریب پر، کیونکہ ان کو لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ اقرا پر ہونے والے سارے مقدمات جھوٹے ہیں اور جو بھی خبریں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن اب فائنلی اقرا کنول نے اتنا چھپانے کے بعد کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، سب جھوٹا ہے. ان کے والد صاحب نے بھی آ کر لوگوں کو ٹرول کیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر پولیس آ گئی، ہمیں نوٹس مل گیا تو ہم تو بالکل ہٹے کٹے ہیں. وہ ساری باتیں اب جھوٹ ثابت ہو گئی ہیں، کیونکہ اقرا کنول اور اریب پرویز کی یہ کوئی چوتھی پانچویں ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، جہاں پر وہ عدالت کے دھکے کھا رہی ہیں، وکیل سے جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو کر رہی ہیں. اور ان کا بھی حال تقریباً ڈکی بھائی والا ہی ہوا ہے. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اقرا کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور فی الحال ان کو فوری طور پہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اریب پرویز بھی اسی تمام تر مقدمات کے تحت سوشل میڈیا پر گیمبلنگ اپلیکیشنز کی پروموشن کرنے کے تحت یہ تمام تر مقدمات کے جو پیشیاں ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور جتنے بھی یوٹیوبرز مزید ہیں یا جو بھی رہ گئے ہیں ان کو بھی وقت بوقت جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں آنا پڑے گا. این سی سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے چودھری سرفراز، جنہوں نے ڈکی بھائی سے رشوت لی تھی، ان کو بھی عدالت نے اب ضمانت پر رہا کر دیا ہے. اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اب جتنے بھی یوٹیوبرز رہ گئے ہیں ان پر بھی مقدمات درج کر کے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا.